فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری لوگوں کو راہ دکھاتی، اور فیصلہ اتارا بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن شریف سب سے آخری کتاب ہے، یہ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ان میں اگلی آنے والی کتابوں کی بشارت موجود تھی، آنے والے انبیاء کا تذکرہ بھی موجود تھا۔ اس کتاب میں کسی آنے والی کتاب یا آنے والے نبی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس سے پچھلی کتابوں کی اور پچھلے انبیاء کی تصدیق ضرور ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام اور یہ قرآن شریف سب سے آخر میں آئے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی تعلیم و تعلم کے، بغیر کسی خبر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں بتائیں، اللہ خود سے اپنے علم ازلی کے ساتھ ان کو جانتا ہے۔ ہاں لوگوں میں سے اگر کسی کو اس کا علم ہو تو وہ متناہی بھی ہے، یعنی فنا ہونے والا بھی ہے، ختم ہونے والا بھی ہے، اس کی ایک حد بھی موجود ہے۔ اللہ کا علم لا متناہی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کو کبھی فنا حاصل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرح اس کا علم بھی ازلی ہے، ابدی ہے۔ لوگوں میں سے اگر کسی کو اس کا علم عطا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں، یعنی یہ جو بادشاہت دکھائی گئی یہ انہوں نے خود نہیں دیکھی بلکہ اللہ نے دکھائی۔ اللہ جو ہے وہ اپنے کسی کو اپنے علم میں یوں اپنے علم سے کچھ علم عطا فرما سکتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے کہ تمہاری صورت بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ ایک بالکل بے کیف بے قدر سی چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بنایا، اور اس کے معاملات انسان جب بنایا جاتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کو بناتا فرشتہ ہے، اس کے علم بھی آگے آنے والی حدیث کے اندر یہ ساری بات وضاحت کے ساتھ آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتہ کرتا وہ کام فرشتہ ہے سارا، رزق بھی وہ لکھتا ہے، صورت بھی وہ بناتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ فرشتہ تو ظاہر ہے کچھ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ جو کچھ بھی یہ کام کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی
خلقت اس کی ماں کی پیٹ میں 40 دن تک رہتی ہے. 40 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت ہو جاتا ہے, پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل, رزق, دنیا میں رہنے کی مدت, اس کا بدبخت ہونا یا سعادت مند ہونا یہ لکھ دے. یعنی ماں کے پیٹ میں ہی اس کی عمر, اس کا رزق. آج ہم ایسے خواہ مخواہ میں نا رزق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. کوشش کرنا اس کے لیے, کسب حلال کے لیے, یہ اگرچہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن زیادہ کی ہوس میں ہم پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو پھر ہم جب دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اس کے پیچھے ہی رہتے ہیں, کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کے پیچھے چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. تو اس لیے ہمیں رزق میں اپنی ایسے خواہ مخواہ کی کوششیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے. یہ دنیا جو ہے یہ تو آ ہی جائے گی, اور رزق جو ہماری نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہنا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کاموں میں ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. آمین بجاہ نبی